کو لے آئیے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرماؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، پیارے آقا کو بیدار کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، فرمایا جبرائیل آج کس کام سے آئے؟ قرآن کی کوئی آیت لے کر آئے، قرآن کا کوئی حکم لے کر آئے، دین کا کوئی حکم لے کر آئے، اللہ پاک کا کیا پیغام لے کر آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ہوگا آقا آپ کی تکلیف ہے، پریشانی ہے، بیوی کی جدائی کا غم بھی دل میں ہے، چاچا کے جانے کا غم بھی دل میں ہے، طائف والوں نے جو پتھر مارے، طائف والوں نے جو دردی دیا، طائف والوں نے جو تکلیف پہنچائی، اس کا غم بھی آپ کے دل کے اندر ہے۔ آج اللہ قرآن کے ذریعے سے تسلی نہیں دے گا، آج صرف کسی پیغام کے ذریعے سے تسلی نہیں دے گا، بلکہ پروردگار آج آپ کو بلا رہا ہے، آج آپ کو سیر کروائی جائے گی۔ ہر محبوب اپنے محبوب کی تکلیف ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سیر پر لے کر جائے گا، سیر و تفریح پر لے کر جائے گا تاکہ اس کی تکلیف کم ہو جائے، پریشانی ذرا کم ہو جائے، ذرا نئی نئی چیزیں دیکھے گا، نئی جگہ پر جائے گا، دل کا بوجھ ذرا ہلکا ہو جائے گا، دل کا غم ذرا ہلکا ہو جائے گا۔ یہاں تکلیف ہے، پریشانی ہے، نبیوں کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کو لے کر آؤ، میرے حبیب کو لے کر آؤ، میں اپنے محبوب کو سیر کراؤں گا، اپنے محبوب کو اپنی قدرت کا نظارہ دکھاؤں گا، اپنے محبوب کو اپنے قدرت کا نمونہ دکھاؤں گا۔ صرف مکہ سے مدینے کا سفر نہیں کراؤں گا، یا صرف مدین کا سفر نہیں کراؤں گا، صرف بیت اللحم کا سفر نہیں کراؤں گا، صرف مسجد اقصی کا سفر نہیں کراؤں گا، صرف زمین کی قدرت کا نظام ہی نہیں دکھاؤں گا، بلکہ اپنے محبوب کو پہلا آسمان بھی دکھاؤں گا، پہلے آسمان کا نظام بھی دکھاؤں گا، دوسرا آسمان بھی دکھاؤں گا، تیسرا آسمان، ساتوں آسمان دکھائے جائیں گے، آسمانوں کا نظام بھی دکھایا جائے گا، اپنے حبیب کو جنت بھی دکھاؤں گا، جنت کے محلات بھی دکھاؤں گا، جنت کی نہریں بھی دکھاؤں گا، سدرۃ المنتہا بھی دکھاؤں گا، پھر سدرۃ المنتہا پر جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رکنا بھی بتاؤں گا کہ جہاں جا کر فرشتوں کا امام رک جاتا ہے، وہاں سے نبیوں کے نبی امام الانبیاء کے سفر کا آغاز ہوگا۔ آج اتنا عظیم سفر کروایا جائے گا، آپ سے پہلے ایسا سفر اللہ نے کسی کو نہیں کروایا، اتنی شان بڑھائی جائے گی، اتنا اونچا درجہ دیا جائے گا، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کے بارے میں بتایا جائے گا، انبیاء سے ملاقات بھی کروائی جائے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام لینے کے لیے آگے، آقا میں آپ کے ساتھ اس سفر میں چلوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو سینے سے نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھونے کے بعد انوارات اور تجلیات کو برداشت کرنے کی قوت دل مبارک میں ڈالی گئی، اللہ کے محبوب پیغمبر کے دل مبارک کو دوبارہ سینے کے اندر رکھ دیا گیا، سفر کا آغاز کیا گیا، عرض کرنے لگے آقا سفر کے لیے یہ براق جنت کی سواری ہے، اللہ پاک نے یہ جنت کی سواری بھیجی ہے، یہ جنت کی سواری آپ کے سفر کے لیے آئی ہے، اس سواری پر آپ سفر کریں گے، اس سواری پر بیٹھ کر آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جائیں گے۔ میرے آقا نے براق کو دیکھا، جنت کی سواری کو دیکھا، جنت سے لائی گئی سواری کو دیکھا، میرے آقا نے اس کا مشاہدہ کیا، وہ کچھ مچلنے لگی، کچھ مستیاں کرنے لگی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس
کے کان میں جا کے فرمایا او براق تجھے معلوم نہیں تجھ پہ سفر کرنے والا نبیوں کا نبی امام الانبیاء ہے، تاجدار مدینہ تجھ پہ سفر کرے گا، آقا مدنی تجھ پر سفر کریں گے، امام الانبیاء کا وجود تجھ پر آئے گا۔ وہ سواری پسینہ پسینہ ہو گئی کہ نبوت مجھ پر آئے گی، رسالت مجھ پر سواری کرے گی۔ آقا براق پر سوار ہوئے، فرمایا اتنی تیز رفتار سواری جہاں نظر کی انتہا ہے وہاں جا کے براق کا قدم لگنے لگا۔ بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے، ہوا سے بھی زیادہ تیز اڑنے والی ہے، کیونکہ سفر بڑا لمبا ہے، سفر بڑا طویل ہے۔ پھر یہ مہینوں میں نہیں کروانا، ہفتوں کے اندر نہیں کروانا، کئی گھنٹوں کے اندر نہیں کروانا، بلکہ رات کے مختصر حصے میں اللہ پاک نے یہ سارا سفر کروانا ہے، یہ ساری چیزیں اپنے حبیب کو دکھانی ہے۔ اس لیے تیز رفتار سواری بھیجی گئی جس کی رفتار اتنی زیادہ بجلی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، ہوا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے آقا سوار ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام خادم کے طور پہ ساتھ ساتھ چلنے لگے، خادم کے طور پہ سفر میں ساتھ ہی رہے۔ یہ بتایا گیا، سمجھایا گیا نبیوں کے نبی امام الانبیاء کا سفر ہے، خدمت کے لیے اللہ نے سارے ملائکہ کے امام جبرائیل کو ساتھ رکھا کہ تم میرے نبی کے خادم بن کے رہو گے، میرے محبوب کے ساتھ ہی سفر کرو گے۔ میرے آقا براق پہ سوار ہوئے، چلتے چلتے ایک ایسی زمین پر آئے جس میں آپ نے باغات کو دیکھا، کھجور کے باغات ہی باغات نظر آنے لگے۔ فرمایا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے آقا یہ مدینہ منورہ ہے، یہ یثرب ہے، آپ ہجرت کر کے یہیں پر آئیں گے، آپ نے یہیں پر ہجرت کرنی ہے، یہ مدینہ الرسول بنے گا، یہ نبی کا شہر بنے گا۔ عرض کرنے لگے آقا یہاں تھوڑی سی دیر رکنا ہوگا، 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے۔ میرے آقا نے مدینہ میں 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر میرے آقا مدین تشریف لائے، پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ آپ کو بتایا گیا آقا یہ مدین ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ شہر ہے۔ میرے آقا اور آگے بڑھتے رہے، بیت اللحم میں تشریف لائے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جہاں حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ کو جنم دیا۔ میرے آقا نے اس جگہ کو بھی دیکھا، پھر میرے آقا آگے بڑھنے لگے، ایک بوڑھے آدمی نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا، آپ کو آواز دینے لگا، میرے آقا اس کی طرف توجہ کرنے لگے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا آقا اس بوڑھے آدمی کی طرف توجہ نہ کیجئے، اپنا سفر جاری رکھیے۔ میرے آقا پھر آگے بڑھے، ایک بوڑھی عورت نے آواز دی، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، میرے آقا نے پھر اس کی طرف توجہ ڈالنی چاہی، لیکن حضرت جبرائیل نے پھر عرض کیا آقا اس بوڑھی عورت کی طرف بھی توجہ نہ کرے۔ میرے آقا آگے تشریف لے گئے، میرے آقا آگے بڑھ گئے، فرمایا جبرائیل بوڑھے آدمی نے آواز دی، بوڑھی عورت نے بھی مجھے بلایا، لیکن دونوں کی طرف توجہ نہیں کرنے دی، بات نہیں سننے دی، کیا وجہ ہے؟ عرض کرنے لگے آقا جس بوڑھے آدمی نے آپ کو آواز دی یہ شیطان تھا جو آپ کی توجہ اپنی طرف کروانا چاہ رہا تھا، آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر عرض کرنے لگے آقا جس بوڑھی خاتون کو آپ نے دیکھا، فرمایا یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ بھی آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہی تھی۔ پھر عرض کرنے لگے آقا جتنی عمر اس بوڑھی خاتون کی ہے اتنی ہی عمر دنیا کی باقی رہ چکی ہے، اب دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کا نظام ختم ہونے والا ہے، آپ کے آنے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، بس اب تو قیامت ہی آئے گی۔ میرے آقا چلتے رہے، چلتے چلتے
بولتے میرے آقا بیت المقدس مسجد اقصی میں تشریف لائے۔ یہ زمین کا نظام دیکھتے ہوئے، اللہ کی قدرت کا نظام دیکھتے ہوئے مسجد اقصی میں تشریف لائے، بیت المقدس کے اندر تشریف لائے۔ میرے آقا کی سواری روکی گئی، براق کو وہیں پر روک دیا گیا، ایک پتھر کے ساتھ اسے باندھا گیا۔ میرے آقا مسجد اقصی کے اندر تشریف لائے، بیت المقدس کے اندر تشریف لائے۔ میرے آقا کے قدم رکھنے کی دیر تھی، سارے انبیاء استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا سے آنے سے قبل ہی انبیاء کی جماعت آ چکی ہے، رسول جمع ہو چکے ہیں، تمام انبیاء مسجد اقصی کے اندر تشریف لا چکے ہیں، سارے رسول مسجد اقصی کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ وہ مسجد اقصی کے اندر پہلے سے ہی موجود تھے، آج ان کا بھی کتنا بڑا نصیب ہے، انہیں بھی نبیوں کے نبی کی زیارت کا موقع مل گیا، امام الانبیاء کی ملاقات کا موقع مل گیا۔ وہ انبیاء انتظار میں ہیں جو انبیاء اپنے دور کے اندر آقا کی نبوت کا ذکر کرتے رہے، آقا کی رسالت کا ذکر کرتے رہے، آقا کے کمالات کا ذکر کرتے رہے۔ ہر نبی نے اپنی نبوت کا ذکر بھی کیا، میرے آقا کی نبوت کا ذکر بھی کیا، میرے آقا کی رسالت کا ذکر بھی کیا۔ آج تک ذکر بغیر دیکھے کرتے رہے، آپ کے کمالات کو بیان کرتے رہے، آپ کے اوصاف کو بیان کرتے رہے۔ آج زیارت کا موقع بھی مل گیا، پاس بیٹھنے کا موقع بھی مل گیا۔ میرے آقا اندر تشریف لائے، وہ کیسا منظر ہوگا جب انبیاء کی نظریں میرے محبوب پر پڑی ہوں گی۔ تاجدار مدینہ کو دیکھا ہوگا، امام الرسل کو دیکھا ہوگا، جن کا چہرہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَالضُّحَىٰ، میرے آقا میرے محبوب، میں نے آپ کے چہرے کو نورانیت عطا کی، وہ نبی جو سارے نبیوں میں اعلیٰ ہے، حسن کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، کمالات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، نبوت و رسالت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ۔ نبیوں نے دیکھا ہوگا، رسولوں نے میرے آقا کو دیکھا ہوگا، میرے آقا سے ملاقات ہوئی۔ اسی درمیان اذان کا وقت ہوا، اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ملا بیت المقدس میں اذان پڑھی جائے گی، اذان کے بعد امامت بھی کروائی جائے گی۔ اذان پڑھنے کا وقت ہوا، بیت المقدس میں اذان ہونے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مجھے یوں لگتا ہے اگلے جملے پہ جا کے مؤذن رک گیا ہوگا، میرے پروردگار اذان میں کس نبی کا نام لینا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ اذان میں کس نبی کا نام لو، کس نبی کا نام ذکر کرو؟ گویا اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا ہوگا، جب میرا نبی تشریف فرما ہو، میرا آخری رسول آ گیا، اب کسی کا نام نہیں چلے گا، کسی کی نبوت نہیں چلے گی، کسی کی رسالت نہیں چلے گی۔ یہ تو میں نے انبیاء سے عالم ارواح میں ہی وعدہ لے لیا تھا، اگر تمہاری موجودگی میں میرا پاک پیغمبر آ گیا، اپنی نبوت کو چھوڑ کے ان پہ ایمان لانا ہے، اس لیے حکم مل گیا اذان کو پورا کرو، اور اذان میں یہ جملے کہو، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے پاک پیغمبر کا ذکر کرو، خاتم النبیین کا ذکر کرو، آخری رسول کا ذکر کرو۔
کرو۔ آذان کو مکمل کیا گیا۔ آذان کے بعد اللہ پاک کے حکم کے مطابق چونکہ مسجد اقصی میں امامت بھی ہونی ہے، انبیاء کی صفیں لگ گئی، انبیاء علیہم السلام صفوں میں کھڑے ہیں۔ وہ نماز بھی کتنی اعلیٰ ہے، وہ نماز بھی کتنی بلند و بالا ہے کہ صفیں نبیوں کی ہے، صفیں رسولوں کی ہے۔ اتنے اعلیٰ نبی، اتنے اعلیٰ رسول جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے رہے، اللہ کا دین بندوں تک پہنچاتے رہے۔ انبیاء صفوں میں کھڑے ہو گئے، رسول صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ انتظار ہونے لگا آج مصلی پر کون سا نبی آئے گا۔ نبیوں کی صفیں ہیں، رسولوں کی صفیں ہیں، وہ کیسا عظیم الشان منظر ہوگا کہ نبی کھڑے ہوئے ہیں، رسول کھڑے ہوئے ہیں کہ امامت آج کون کرائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی صف کے اندر موجود، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بیت المقدس کے اندر موجود، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے رسول آئے، سارے کے سارے مسجد اقصی کے اندر موجود ہے، بیت المقدس کے اندر موجود ہے۔ صفیں بن گئی، امامت کے لیے کون آگے بڑھے گا۔ میں اپنے انداز میں یوں کہنے لگا، شاہ کونین کی جب سواری چلی، آسماں اور زمین میں صفیں بچھ گئی، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء موجود ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے آقا کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے مصلی کی طرف بڑھنے کے لیے عرض کیا، آقا آج مصلی پر آپ کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، جیسے اذان میں آپ کے بغیر آپ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا گیا، مصلی پہ بھی آپ کے بغیر کوئی نہیں آ سکے گا، آپ کے علاوہ مصلی پہ کوئی نہیں آ سکتا، آج آپ نے ہی امامت کروانی ہے۔ میرے آقا بیت المقدس کے اندر مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، بیت المقدس میں نماز ادا کر رہے ہیں، امام کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں، امام کے مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، سارے انبیاء پیچھے کھڑے ہیں، سارے رسول پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ بیت المقدس کو بنانے والا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پیچھے کھڑا ہوا ہے، بیت المقدس کی تعمیر کرنے والے نبی بھی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، بیت المقدس کو آباد کرنے والے حضرت زکریا علیہ السلام بھی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء جو بیت المقدس میں رہ کے عبادت کرتے رہے، بیت المقدس میں رہ کر اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے رہے، وہ بیت المقدس کو تعمیر کرنے والے وہ بھی حضور کی اقتداء میں کھڑے ہوئے ہیں۔ گویا یہ مسئلہ سمجھایا گیا، گویا یہ بات بتا دی گئی، آقا کے آنے کے بعد مسجد حرام بھی آپ کی ہے، آقا کے آنے کے بعد بیت المقدس بھی آپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کے اسرائیلی 1450 سال بعد کہیں جی یہ ہمارا ہے، فلسطین پہ حملہ کریں اور کہیں جی یہ ہمارا ہے، بھئی تمہارا کہاں ہے؟ جس نبی نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی ہے وہ تو ہمارے نبی کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، وہ تو اس رسول کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے، اس نبی کو مصلی پہ کھڑا کر کے خود پیچھے کھڑا ہے، بتا رہا ہے کہ مسجد حرام بھی ان کا ہے، بیت المقدس بھی ان کا ہے۔
میں اس سے بڑی بات کر دوں، مسجد حرام بیت المقدس تو آپ کا ہے ہی ہے، جن نبیوں نے اسے تعمیر کیا ہے ان نبیوں کی نبوت ہی میرے آقا کے صدقے میں ہے، ان کی رسالتیں میرے آقا کے صدقے میں ہیں۔ آج کا کوئی اسرائیلی کھڑا ہو کر کہے کہ فلاں نبی کی ملکی ہے، فلاں نبی یا ہم وارث ہیں، اس کا کوئی وارث نہیں، اللہ کے نبی کا بیت المقدس ہے، اللہ کے نبی کے صدقے میں یہ امت بیت المقدس کی وارث ہے، اور انشاءاللہ اسی کا رہے گا۔ بہرحال بیت المقدس میں امامت ہوئی، نماز ادا کی گئی، نماز ختم ہوئی، انبیاء نے خطبے دیے، ہر نبی رسول نے اپنی مرضی کے اعتبار سے جو خطبہ دینا چاہ رہا تھا سب نے خطبہ دیا، میرے آقا نے بھی بیت المقدس میں خطاب فرمایا، اللہ اکبر، نبیوں کو خطاب کیا، رسولوں کو خطاب کیا، انبیاء سامنے بیٹھے ہیں، میرے آقا خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب میں جو جملے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس، فرمایا اے انبیاء کی جماعت، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کا نبی بنایا ہے، سارے جہانوں کا مجھے رسول بنایا ہے۔ باقی انبیاء اپنے وقت کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے علاقوں کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے شہر کا ذکر کیا کہ اللہ کے لیے ہے حمد جس نے مجھے مدین بھیجا، کسی کو شام بھیجا، کسی کو کہیں بھیجا، اپنے اپنے علاقوں کا ذکر کیا۔ میرے آقا نے صرف مکے کا نہیں کیا، میرے آقا نے مدینے کا بھی نہیں کیا، کسی اور شہر کا نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا نے فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے سارے جہان کے لیے مجھے نبی بنایا ہے۔ میں تو سارے جہان کا نبی ہوں، ساری دنیا کے لیے، سارے جہان کے لیے اللہ نے مجھے رحمت بنایا ہے، زمین کے لیے بھی میں رحمت ہو، آسمان کے لیے بھی رحمت ہو، انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، الغرض جتنی مخلوقات ہیں اللہ نے سب کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کتنا شاندار خطبہ ہے، کتنا زبردست خطبہ ہے میرے آقا کا کہ میں آخری نبی، کیونکہ اللہ نے مجھے سب کی طرف نبی بنا کر بھیج دیا، اب نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے سب کی طرف مجھے بھیج دیا۔ بہرحال وہاں خطبہ ہوا، میرے آقا سے ملاقاتیں ہوئیں، اب عرض کی حضرت جبرائیل نے آقا اب آسمان کا سفر ہے، اب ہم نے آسمان کی طرف جانا ہے، بلندیوں کی طرف جانا ہے۔ یہ توجہ رکھیں، کچھ انبیاء ایسے ہیں جن سے اللہ نے